اگر تو ملک صاحب کے پاس کوئی راز ہوں گے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، لیکن ایک کاروباری آدمی کو پھر یہ کہنا نہیں چاہیے کہ میں راز کھول دوں گا. پھر آپ کا اعتبار کون کرے گا، آپ سے ڈیل کون کرے گا، آپ کے ساتھ بیٹھے گا کون؟ اور پھر جب آپ نے دیے تو پھر آپ کو بولنا نہیں چاہیے. بیگ صاحب، آپ بانی چیئرمین تحریک انصاف کے بہت قریب رہے اور بہت سی ایسی باتوں سے آگاہ ہیں جس سے عوام کی اکثریت کیا کہ ایلیٹ کلاس کے بہت سے لوگ بھی نہیں جانتے جو راز آپ کے پاس ہے. لیکن میرا سوال یہ نہیں ہے، میرا سوال یہ ہے کہ آپ جتنا خان صاحب کو جانتے ہیں تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ خان صاحب نے سیاست میں آنے کا فیصلہ کب کیا، کن حالات میں کیا، کس نے انہیں مجبور کیا، کیا جانتے ہیں آپ؟ میرا انالیسس یہی ہے کہ اس کو باقاعدہ لانچ کیا گیا پاکستان میں، جو ایک مخصوص لابی ہے انٹرنیشنلی، ان کا ایک پلان ہے پاکستان کے بارے میں. تو جب آپ کسی کو پالیٹکس میں لانچ کرتے ہیں تو اس کے 2-3 طریقے ہیں جو ہم نے ایز اے اسٹوڈنٹس آف پالیٹکس سنا، پڑھا، دیکھا. بہت سے لوگ آپ نے دیکھا ہے کہ ان کو جب پالیٹکس میں ان کرتے ہیں تو وہ یا چیریٹی کے کام سے کرتے ہیں یا ایجوکیشن کے کام سے جس پہ آپ کوشچن نہ کر سکیں اس کو. تو عمران خان کو انہوں نے چیریٹی کے طریقے سے لانچ کیا، پریپیئر کیا اور اینڈ آف دا ڈے پالیٹکس میں لائے. ابھی بھی آج بھی وہی اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. آپ دیکھ لیں اسرائیل ہو گیا، یہ نیو کون ہے، امریکنز ہیں، جو لابی ہے وہ چیریٹی میں وہ لائے ان کو، وہ لائے. اچھا جی، اس وقت دنیا میں نا 3-4 بٹی سب سینیریوز ہیں. ہمارا نمبر بھی 4-5 پہ آ چکا ہے یا 3 پہ آ چکا ہے کہ ان کا پروجیکٹ یہ ہے کہ کسی بھی اسلامی کنٹری کی فوج سٹرونگ نہیں ہونی چاہیے. انہوں نے دیکھ لیں اڑا کے رکھ دی ہر چیز. عراق، سیریا، مصر، ان کی فوجیں ہیں ہی نہیں. فوج رہ گئی ہے ٹرکی کی، ایران کی، پاکستان کی. اب پاکستان میں تو اس کو چھوڑا. اچھا، اس کا طریقہ یہ تھا کہ جن کے فائنینسز کمزور ہیں یا اکانومی کمزور ہے ان کو اکانومی سے پہلے زمین پہ لاؤ، پھر اٹیک فوج پہ کرو. تو لہٰذا یہ جو سارا اٹیک اسٹیبلشمنٹ پہ ہے یہ اس پلان کا حصہ ہے جس کے تحت عمران صاحب کو لانچ کیا گیا. لیکن یہ لوگ مسلسل یہ کالجوں، اسکولوں، یونیورسٹیوں میں جا کے فوج کے خلاف تحریریں کر رہا تھا. تو 9 مئی ہو گیا. بانی چیئرمین تحریک انصاف کے اور حمید گل مرحوم کے درمیان اختلافات کی نوعیت کیا تھی، کیا وجہ تھی اختلافات کی؟ ایکچولی یہ اس وقت ان سے آئیڈیا یہی لے رہا تھا. ایک فاروق صاحب تھے جنہوں نے اس کا نام بھی تحریک انصاف رکھا اور وہ تھا. اب جب لانچ کرنا تھا تو حمید گل صاحب نے اس کا صدر بننا تھا. اچھا. لیکن باہر والوں کو منظور نہیں تھا. باہر والے جو اس کے ہینڈر ہیں عمران خان کے، تو وہ باہر گئے تو اس نے اعلان کر کے ان کی چھٹی کروا دی، کیونکہ وہ طالبان کا حامی، وہ افغان وار کا ہیرو حمید گل صاحب، وہ جو ویسٹرن جو اس کے ہینڈلرز ہیں، نیو کون اینڈ آل دیز، وہ حمید گل کو کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ تو حمید گل کو پہلا ڈچ اس نے وہاں کیا. اور فاروق جو کہ مین کریٹر تھا اس جماعت کا، اس کو بھی کلٹی کیا. مشرف صاحب کہتے ہیں کہ خان صاحب 2002 کے الیکشن میں ان سے 100 سیٹیں مانگ رہے تھے. اس میں کس حد تک صداقت؟ یہ تو چاہتا تھا کہ مجھے پی ایم بناؤ. یہ اس وقت بھی امریکنز کے ہاتھ میں تھا عمران خان. میں نے میرا خیال کوئی 3-4 یا 5 سال پہلے کہا، جب میری اس کی بات چیت ختم ہوئی، کسی نے مجھ سے سوال کیا. میں نے کہا کیا باتیں کرتا ہے. E7 ایریا ہے، اس میں امریکن نے اس کو گھر کرائے پہ لے کے دیا. ساری پیسے وہ دے رہے تھے، اس کا تو کوئی کاروبار نہیں ہے، تو مفت میں جمائمہ بھی تھی. یہ 4-5 سال اس گھر میں رہا، وہ کرایہ وہ دیتے رہے. تو لوگوں نے کہا یہ آپ کو سو کرے گا. میں نے کہا میں کون سا بھاگ رہا ہوں، بیٹھا ہوں، یہ میری بات جھٹلا دے. اس وقت بھی امریکن مشرف صاحب کو اس کی سفارش میں تھے. اچھا. اور اسی بیس پہ حلفاً آپ کو کہتا ہوں اس کو 1 سیٹ مفت میں دی گئی اور یہ پارلیمان میں آیا. ادروائز وہ سیٹ بھی جیت نہیں رہے تھے. نہیں، وہ عبداللہ شادیخل جیت رہا تھا اور جنرل احسان صاحب نے اس کو یہ سیٹ جتائی. زندہ ہیں، کبھی پوچھ لیں ان سے کہ آپ نے کیوں جتوائی. اس وقت چونکہ ان کی بجائے کاف لیگ کو حکومت مل گئی تھی، اس لیے یہ پرویز لائی وغیرہ کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتے تھے. اس نے سر جب جیسے ہی الیکشن شروع ہوئے تو جو ان کے ایک سیکٹری تھے، وہ جنرل ریٹائرڈ تھے، زیاد صاحب کے دور میں ہمارے انفارمیشن کے سیکٹری بھی رہے. وہ ان کی پارٹی کے جنرل سیکٹری تھے. تو ادھر F7 میں ان کا گھر ہے. تو کمپین شروع ہو گئی ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا کہ میں، بخاری صاحب، سلیم بخاری صاحب میرے پاس ایڈیٹر تھے اور ایک اور میرا ایڈیٹر تھا. ہم تینوں لنچ کرنے ان کی دعوت پہ ان کے گھر گئے. جنرل صاحب کے عمران خان بھی وہاں تھا. تو ایک کونے پہ یہ بیٹھا تھا، ایک کونے پہ میں بیٹھا اور میں اس کو سمجھا رہا تھا کہ 1 سیٹ لے لو. تو اس نے مجھے کہا کہ تو کاف لیگ کی کمپین کر رہا ہے. میں نے کہا اس میں برائی کیا ہے؟
اس بات پہ اس کا میرا جھگڑا ہو گیا اور میں کھانا چھوڑ کے لنچ چھوڑ کے چلا گیا. بخاری صاحب زندہ ہیں, لاہور میں ہوتے ہیں, ان سے یہ واقعہ آپ پوچھ لیں. اس نے پروپیگنڈا شروع کر دیا چودھریوں کے, اور جو مین آدمی تھے طارق عزیز صاحب مرحوم, ان کے خلاف. وہ بڑا شاندار آدمی تھا. زندگی میں ایسا کوئی شخص مل جائے تو پوجنا چاہیے. وہ مجھے روز کہیں گے یار محسن صاحب ایسا تو کچھ کرو. تو میں نے اپنے سٹاف کو ایک دن کہا کہ مجھے کوئی سٹوری عمران خان پہ دے دیں اور 10,000 روپیہ کمائیں. اچھا جی. تو ہماری انٹرنل جو میل ہے نا, تو ایک پروفیسر صاحب میرے پاس کام گئے, اس اٹھ کے آ گئے. میں نے کہا 10,000 تو مل جائے گا, آپ ابھی تو ڈالیے, ابھی آپ اوپر آ گئے. اس نے کہا یہ ایک انٹرویو ہے جمائمہ کا جو اس نے سلمان رشدی کے ساتھ کیا, اور وہ چھپا تھا خلیج ٹائمز میں. ہم نے اس کو ریپروڈیوس کیا. تب سے جمائمہ گئی, آج تک پاکستان نہیں آئی. ٹھیک ہے جی. اس کے پیچھے آپ تھے؟ ہاں. اور چودھریوں نے جمعے والے دن, اگلے دن جمعے پہ جمائمہ کے خلاف احتجاج کروایا. وہ باغی, اس کا ایجنڈا بیچ میں رہ گیا. ان کا ایجنڈا کیا تھا؟ وہ یہی تھا جو عمران خان جس پہ چل رہا ہے نا. اس لیے وہ آج تک بھی سپورٹ کر رہی ہیں؟ ہاں, آج تک وہ کرتی رہے گی قیامت تک. پیسہ بھی دے رہی ہے, سب کچھ کر رہی ہے. جب آپ خان صاحب کو اتنا زیادہ جانتے ہیں, اس کے باوجود آپ نے پھر خان صاحب کو وزیر اعظم بنوانے کے لیے اتنی مدد کیوں کی؟ ان کو آپ نے بلٹ پروف گاڑیاں تک گفٹ کیوں کی؟ بٹی صاحب اس وقت دیکھیں, جو ایک ایم یہ تھا کہ ہم اس ملک کو, اس سٹیٹس کو, اس پوری نیشن کو آگے لے کے جائیں. یہ جو نظام ہمارے ہاں چل رہا ہے آج بھی, یہ ہمیں کہیں لے کے تو نہیں جا رہا. یہ نظام اگر اتنا اچھا ہو تو امریکہ بھی ہم سے اس ادھار مانگ لے, یورپ مانگ لے. ہیں جی بھائی, یہ نہیں چل رہا, اس کو بدلنا تھا. اس نے کیموفلاج کیے رکھی اپنی حیثیت اور اوقات اور اپنا ایم. ہم اس چکر میں تھے کہ شاید ہم ایک نیا کلچر لائیں گے, سٹیٹس کو توڑیں گے, میرٹ پہ چلیں گے, فلان ہوگا, ڈمکان ہوگا. سب ملیا میٹ. جیسے کرسی پہ بیٹھا, اس کی اصلیت نظر آنی شروع ہو گئی, اور یہ اینٹی پاکستان چلنا شروع ہوا. وہ غلطی تو تھی, اور میں نہیں تھا غلط, سبھی غلط ثابت ہوئے. میں بعض اوقات تو منہ پہ تھپڑ مارتا ہوں کہ ہاؤ کم آئی نیور جج. اس میں بس بلنڈر ہوا, لیکن میں تو وہ آدمی ہوں, میں سال بعد ہی سے علیحدہ ہو گیا. اور میں نے جو اس کو بٹی صاحب میسج کیا, کوئی مائی کا لال پرائم منسٹر کو نہیں کر سکتا. باقی لوگ تو اینڈ تک اس کے تلوے چاٹ رہے تھے, اور ہم نے تو خود چھوڑا, الحمدللہ دمنگ کر کے چھوڑا, گالی دے کے چھوڑا اس کو. لیکن الحمدللہ آپ جہاں پہ, ہم نے تو کہا تھا اسی جگہ آؤ گے. میں نے کہا میں اسی جگہ لاؤں گا آپ کو انشاءاللہ, فکر نہ کرو, تو پرائم منسٹر تو رہنے نہیں دوں گا, آئے گا بھی ادھر ہی. ابھی دیکھیں 2.25 سال سے وہیں ہے, اور کہتے ہیں نا ڈٹا ہوا ہے, اللہ کی قسم روتا ہے. اچھا. جیل میں برا حال ہے اس کا, یہ گزار نہیں سکتا جیل. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں یہ ڈٹا ہوا ہے. میں کہنا مجبوری ہے بھائی, دیواریں توڑ لو گے. اتنا ڈرپوک انسان یار, آپ نے دیکھا نہیں کچہری میں بالٹیاں سر پہ رکھی ہوئی, شیلڈیں, گولی کا اتنا ڈر ہے. موت تو جس دن آنی آ جانی ہے جی. خان صاحب پر جو الزامات لگائے جاتے ہیں کہ یہ نشے کرتے ہیں, ڈرگز لیتے ہیں, یا ان کے خواتین کے ساتھ تعلقات ہیں, یا اور بھی ایسے تعلقات کے الزام لگائے جاتے ہیں جو بالکل ہی ہماری سوسائٹی میں معیوب سمجھے جاتے ہیں بہت زیادہ. خواتین کے ساتھ بھی ناجائز تعلقات تو بہت معیوب ہے. تو اس میں کس حد تک صداقت ہے؟ میرے خیال میں صداقت ہی ہے جی. اور آپ نے جتنی آڈیوز سنی ہیں, کسی ایک کو اس نے چیلنج کیا؟